میں اکثر اس بات کے اوپر بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ ڈر رہے ہوں کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی ہے کہ نہیں، کہ جس کو آپ ڈریں کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا۔ اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں، اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے، خواہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرفی تھانوی صاحب کا اٹھا لیں، جونا گڑھی صاحب کا اٹھا لیں، فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں، سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں، میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام لے دیے۔ یہ سنیں جی آیت، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ اور ابھی یہ بات کنکلوڈ نہیں ہوئی، یہ آیت اس میں آگے چل رہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے، نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا، نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا۔ یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ ما کان و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا۔ تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطائی کا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر، جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ، کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس پوچھے کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا۔ تو جیسے آپ یہ بات کریں کہیں گے آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں، آپ تو بڑے گستاخ ہو گئے۔ ناپا تو آپ نے خود ہے، آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے، تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، یعنی میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہوتی، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ جس طرح عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دودھ اتار سکے جب تک وہ دوائی استعمال نہ کرے یا نیچرل اس کی پریگنینسی نہ ہو جائے، اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی، اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہ کرتے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فارمولہ لگائیں اور آگے رزلٹ نکلے، نہیں۔ اگر تم فرماؤ میں غیب جان لیتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، یعنی اگر مجھے مستقبل کا خود پتا ہوتا تو مجھے تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ بالکل نیچرل چیز ہے، اگر ایک شخص کو یہ پتا چل جائے کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور فلاں روڈ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کراس کروں گا تو ایک ٹریلا مجھے نیچے دے دے گا، تو وہ تو نکلے گا نہیں، اپنا راستہ بدل لے گا۔ واقعی جس کو غیب کا علم ہو جائے تو اس سے تو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بابے کدھر، بابے کدھر، ہائے ہائے ہائے۔ اے نبی تم فرماؤ اگر غیب میں خود جان لیتا تو میں بہت سا خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی کبھی،
ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا آخرت کا اور خوشخبری دینے والا جنت کی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ ویسے عموماً ترجمہ کر دیتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو بات ماننا چاہیں۔ ایمان والے وہی ہوتے ہیں نا جو بات مان لیں، اور جو نہ ماننا چاہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ سر یہ آیت آپ صرف ترجمہ اس کا پڑھ کے بتا دیں کسی مجلس کے اندر، اور 295C سے آپ ذرا بچ کے بتائیں مجھے۔ تو سر جس ملک میں، جس قوم کے سامنے، جس امت کے سامنے آپ اس امت کے پیغمبر کی کتاب کی ایک آیت نہ پیش کر سکیں تو سمجھ لیں کہ اس امت نے ابھی تک پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا، جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے چلیں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 اور 57 میں یہ مقدمہ مزید کھول کر بیان کیا، جس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ چند لاجواب کر دینے والی آیات میں سے ایک آیت کا پورشن ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی تم فرما دو کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا زعم ہے نا اللہ کے سوا، تو انہیں پکار کے دیکھ لو، پکارو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو وہ کوئی تم سے تکلیف دور کر سکیں گے نہ بدل سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جو بندہ 11ویں دیتا ہے نا تو یا تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے یا وہ بدل کے کسی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ حضرت صاحب پھیر دیندے نے، دشمنال پھیر دیندے نے۔ اللہ نے پھر دسیا ہے کہ نہ کوئی دور کر سکتا جائے نہ پھیر سکتا جائے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور جن کو تم پکار رہے ہو نا مدد کے لیے وہ تو خود اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب یہ بتوں کے بارے میں آیت نہیں سر، یہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ہے۔ کوئی آیت پیش کر رہا ہے بتوں کے بارے میں، دیکھو وہ تو اپنے رب کے حضور خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وسیلہ سے مراد نیک اعمال کے، اور وہ اللہ نے ساتھ کلیئر کر دیا، ایہم اقرب، کون ان میں سے اللہ کے قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو خود اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا ہی جائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شان نزول بھی ساتھ بتایا کریں۔ سوڑ لو پھر شان نزول، اسی آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیت ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو جنات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے لیکن کافر جب جنگلوں میں جاتے تھے نا تو انہی جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ یعنی جب کسی جنگل میں جاتے تھے تو کہتے تھے اس جنگل پہ جس جن کی حکومت ہے نا ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو خود اللہ کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ اتنے جانور ہیں یہ لوگ، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ آج تک انہی کو پکار رہے ہیں۔ اور سورہ جن میں تو آتا ہے نا کہ وہ جن گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنات کی سرکشی میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، تو ان کو بھی اپنی ویلیو پتہ لگ گئی، وہ خام خواہ پھوڑنے چاہ گئے۔ تو یہ آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ یہ ان جنات کے بارے میں ہے جو خود مسلمان ہو چکے تھے، یعنی یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس میں من دون ہی بھی آ گیا، جو کہتے ہیں من دون اللہ جو ہے نا وہ بت ہوتے ہیں، من دون اللہ انبیاء بھی ہیں، پیغمبر، فرشتے، اولیاء اللہ، جنات، انسان سب ہیں جب انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا جائے۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بتایا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں، انہیں بھی من دون اللہ کہا گیا، اور ساتھ کہا گیا وہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اور سر سورۃ الانعام اور سورہ یونس میں وہ آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ریپیٹ ہوتی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے مصیبت میں، اسے تکلیف میں ڈال دے تو اس کو پھر کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ کر لے خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔
کوئی نہیں دور کر سکتا، کسی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا. اور اسی کو نبی علیہ السلام نے بھی ٹرانسلیٹ کیا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بھی شخص کو اس کا عہدہ اور منصب فائدہ نہیں دے سکتا. سیدھی سی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. البتہ اگر کسی کا عمل درست ہے پھر نسب کا فائدہ ہوگا، پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، جو صحیح بخاری میں آیا، مسلم میں بھی ہے، اور جامعہ ترمذی مسند احمد میں موجود ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین. اب میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے انسانیت کو بغیر پروٹوکول کے ڈائریکٹ اپنے سے مانگنے کی اجازت صرف نہیں دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ 17ویں صدی عیسوی کے اندر برٹش امپائر کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا، اسے کہا جاتا ہے میگنا کارٹا. آپ جا کے گوگل پہ لکھیں میگنا کارٹا، یہ ان کے آئین کا ایک حصہ ہے. میگنا کارٹا کے تحت ہر شخص کو رعایا میں سے یہ حق مل گیا کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے اپنا ایشو ڈسکس کر سکتا ہے. اس کو انہوں نے میگنا کارٹا کا نام دیا. تو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا قرآن میں آیا ہے. یہ تو صرف ان کی رعایا ہے نا، ساری انسانیت، جنوں، ان سب کے لیے میگنا کارٹا قرآن میں آیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو آپ فرماؤ میں تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے دعا کے لیے پکارے. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میری بات مانے، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی سر، آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا، پھر رسپانس آئے گا. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں، تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے، انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، ایسا بھی نہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں. نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے، الحمدللہ. اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں. اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں. تو اس سے 3 عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے: علم الغیب، حاضر و ناظر، اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا. تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے، وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث سے. تو صحابہ تو یہ کرتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، وہ یہ مطلب نہیں رہتے تھے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے، توحید کے اوپر قائم رکھے اور اس کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔